بھائی اصل میں بحران تھا ہی نہیں، یہ ابھی پنجاب حکومت کی، موجودہ پنجاب حکومت کی غلطی ہے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ تو 10 دن کی زیادہ گندم خریدی ہے اور یہ ایسی شور زیادہ مچ گیا۔ اصل حقیقت کیا ہے، بحران تھا کیا؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، اس میں نا اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے 2-3 بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب سب کے سامنے آنا ضروری ہے۔ سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہے؟ ہمارے جتنے کھانے کے لیے دانوں کی ضرورت ہے اتنے دانے ہم پیدا بھی کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں؟ جواب ہاں یا نہ میں پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں، ہم اپنی پیداوار میں خود کفیل نہیں ہیں۔ کب سے نہیں ہیں؟ پچھلے کم سے کم 10 سالوں میں آپ کا جو پروڈکشن ٹارگٹ ہے اور آپ کا جو کنزمپشن ٹارگٹ، یعنی جتنی گندم آپ پیدا کرتے ہیں اور جتنی گندم آپ استعمال کرتے ہیں، وہ ایک جیسی نہیں ہے، وہ یکساں نہیں ہے۔ ٹھیک۔ پچھلے سالوں میں آپ کو یہ پورا میڈیا چیخ رہا تھا کہ جناب لائنیں لگی ہوئی ہیں، خاتون فوت ہو گئی ہے، بالکل۔ لوٹ مار یوٹیلسٹی سٹور پہ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گندم نہیں ہے، شارٹیج۔ اور تسلسل کے ساتھ چینی اور گندم کی کمی کی وجہ سے، شارٹیج کی وجہ سے ہمیشہ کرائسس کی بات ہوتی تھی۔ یہ کمال بات ہے کہ اس دفعہ اضافی گندم کو کرائسس کی صورتحال کا ذمہ دار ہے۔ اس کے لیے کہ کسان چیخ رہے ہیں نا سر۔ جی، میں آ رہا ہوں، ایک ایک کر کے آؤں گا تاکہ آپ کے ناظرین کو، آپ کو بات واضح ہو جائے۔ ٹھیک۔ دیکھیں، اگر ہم نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہوگا یا بدنیتی پہ کیا ہوگا، ان دونوں کی وضاحت ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اگر ہم سے نادانستگی میں کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، یا ہم نے بدنیتی کے تحت کوئی فائنینشیل کرپشن کی ہے، میرا یہ ایمان ہے، وہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ اور وسط ہاتھ جوڑ کے اگر ان سنجیدہ لوگوں سے ویسے ہی غیر سنجیدہ گفتگو کرتے ہوئے یہ غلط سمجھ بیٹھے ہیں تو اگر یہ بھی تسلیم کر لیں تو یہ بھی بہتر ہوگا۔ نہیں کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہمارا کوئی ایسی طاقت میرے یا محسن نقوی کے پاس نہیں ہے کہ ان تمام اشرافیہ کو جو 8 بجے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ جاتے ہیں رات کے 10 بجے تک، ان کے لیے شغل ہے، ان کے لیے روزگار ہے، ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے۔ اگر یہ اس طرح کی سپائسی سٹوریز نہ دیں تو شاید جو مالکان ہیں وہ بھی ان سے پوچھیں کہ یار آپ کے جو پروگرام ہے اب اس کو دیکھنے والے ذرا کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل میں سر آپ کے ایک بیان سے بھی کنفیوژن پیدا ہوا۔ آپ نے ایک پروگرام میں کہا کہ بھئی میں اکیلا 300 ارب تو نہیں کھا سکتا نا، اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ شاید اس سے مفہوم کچھ اس طرح کا بنا کہ شاید کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، بات کلیئرٹی سے ہوئی نہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے پھر میڈیا، اور یہ صرف پاکستانی میڈیا نہیں ہے، ساری دنیا کا میڈیا ایسا ہے، امریکہ میں بھی یہ بات ہوتی تو اسی طرح اٹھا لی جاتی۔ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک مخصوص 2 مسئلے ہمارے، وہ ہے جھوٹ اور جہالت۔ ان دونوں سے، یہ ان کے ہتھیار ہیں، اس پہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ جوہل کا یہ عالم ہے کہ بات کو پوری سمجھتے نہیں ہیں، جب بات کو سمجھتے نہیں ہیں اس ناسمجھی ہوئی بات پہ آپ پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جب اس سے کام نہیں بن پاتا تو پھر دوسرا ہتھیار جیب سے نکالتے ہیں اور وہ جھوٹ کا ہے، اور ہمیں ان دونوں ہتھیاروں سے لڑنا پڑتا ہے۔ میں اس اعتماد کے ساتھ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس سچ کا اللہ کے فضل سے ہتھیار ہے، اور نسبتاً باخبر انداز سے میں جوہل کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ تو میں اسی لیے آپ کو واپس اپنے اس پہ لاتا ہوں کہ کیا آپ خود کفیل ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ آپ کا پیداوار میں اور آپ کی کنزمپشن میں جو استعمال گندم کا، اس میں گیپ ہے؟ جی ہے۔ کتنا ہے؟ ہر سال 3.4 ملین میٹرک ٹن کا ہوتا ہے۔ آپ پچھلے 10، یعنی اس قوم کی آپ ذہنی کیفیت دیکھیں، کون سی بحث ہم کر رہے ہیں اور ضرورت کس چیز کی ہے۔ یہ گیپ آپ پورا کرتے ہیں درآمد کر کے اپنے ہمسائے سے، خطے میں ہمسائے سے، چاہے وہ رشیا ہو، یوکرین ہو، آسٹریلیا ہو، جہاں پہ بھی ہو، ان سے خریدتے ہیں اور اس گیپ کو پورا کرتے ہیں۔ یہی کر رہے ہیں آپ۔ اب خریداری کے 2 طریقہ کار ہیں، یا تو سرکار خود خریدے یا پرائیویٹ سیکٹر سے، یا پرائیویٹ سیکٹر خریدے۔ اب سرکار جو خود خریدتی ہے اس کے لیے ایک اس نے باڈی کا تعین کیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان، جو کہ کامرس منسٹری کے انڈر ہے۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان پچھلے سال بھی $1 بلین کی اس نے گندم کی خریداری کی، آج کسی کو نہیں پتا۔
1 बिलियन डॉलर की 2.4 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि इस दफ़ा प्राइवेट सेक्टर ने 3.4 मिलियन मेट्रिक टन उसी अमाउंट में इंपोर्ट की है। ये इन्होंने ख़रीदी हुई है और फिर आगे डिसबर्स की हुई है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की तारीख ये है कि वो 297 अरब रुपए एग्जैक्ट, मैं उसको 300 अरब रुपए के लगभग कह रहा हूँ, अंडर डेट है। वहाँ पर कर्ज का एक पहाड़ चढ़ा हुआ है और उस पे 22% जो मार्कअप लगता है वो को खुदा वास्ते कर्ज असना नहीं दिया गया कि कर्ज असना आपको दिया गया है और उसके तहत आप खाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ मैंने मजहबी लीडरों को भी सुना, वो भी इस पे तबसरे कर रहे थे कि जी हुकूमतें सूद के ज़रिए गंदम की ख़रीदारी होती है, और वो जो मौलाना साहब फरमा रहे थे कि कैसे आप ये फ़ैसला करते हैं, उससे ली हुई गंदम आप खाते हैं सब्सिडी की सूरत में, सूद दर सूद चढ़े जा रहे हैं। हमारी हुकूमत के सामने जब ये मामला आया, हमने उनको ये कहा कि आप जो हुकूमत की ख़रीदारी है वो नहीं करेगी। प्राइवेट कहा जी गैप, अब आप भूलें ना ये पूरी डिस्कशन किस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, ठीक, कि ये जो गैप है जनाब, आप जब नहीं खरीदेंगे ये आटे की शॉर्टेज होगी। ठीक है, गैप तो है, ठीक है, जिस पे हमने कहा कि यार प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे जो रोल प्ले करना चाहते हैं वही करे। ठीक, क्या प्राइवेट सेक्टर को दरामद करने की कोई सी इजाज़तनामे की ज़रूरत है? अब ये बड़ा अहम सवाल है। नहीं जी, तो वो कब से है? जी वो 2019 से है। अच्छा जी, तो 2019 में किसकी हुकूमत थी? जी इमरान खान साहब की हुकूमत थी। क्यों किया था? जी वो जो कोविड के दौरानिए में आपको ज़रूरत थी गंदम की, तो आपने इंपोर्ट को ईज़ आउट कर दिया। अच्छा ठीक है जी, आज जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसी कानून के तहत मुल्क में दरामद और बरामद के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो चल रहे हैं। तो निगरान हुकूमत ने वो कौन सा इजाफी इजाज़तनामा दिया जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर बैन था? तो हमने लिफ्ट अगर किया फिर भी ठीक है। एक तसलसल के साथ कानून मौजूद है, टैक्स की छूट हमने दी, वो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो थी वो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड थी। विद होल्डिंग टैक्स 6% का मौजूद था। इस पूरे इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन में पाकिस्तान की सरकार और ख़जाने से $1 खर्च नहीं हुआ। 78 मिलियन डॉलर टैक्सेस में अर्न करके ख़जाने में लाए। एक और इल्ज़ाम लगाते हैं जी रेकलेसली डॉलर का इस्तेमाल किया गया, रेकलेसली। ऐसे तासुर दे रहे हैं जैसे हमने प्राइवेट सेक्टर को ये डॉलर दिए कि चलो जी ये डॉलर ले लो और फिर इसके मंगा दो। वो प्राइवेट सेक्टर का अपना पैसा था। ठीक, हमने पाकिस्तान की रियासत का $1 नहीं लगाया। अब इसके आ जाते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। मेरे एक सियासतदान दोस्त हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख का पहला स्कैंडल मैं देख रहा हूँ जिसमें कोई चीज़ सस्ती हुई है। देखिए स्कैंडल उस वक्त बनता है, इमरान खान के दौर, हमारे दोस्त हैं रऊफ लासर साहब, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में मुझे कहा कि नहीं हो सकता है आपको अंधेरे में रख के ब्यूरोक्रेसी ने फैसला करा लिया। भाई ब्यूरोक्रेसी ने, उन्होंने कहा खान साहब से भी करा लिया था। अब जब बात कोई नहीं बनती है तो कोई ना कोई चीज़ तो आखिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम डालना ही है। यहाँ पे इनकॉम्पिटेंस का है। खान साहब के दौर में शुगर का उन्होंने एस्टिमेट ये दी कि जनाब हमारे पास वाफिर मिकदार में आ गई है, प्रोड्यूस बढ़ गई है, प्रोडक्शन टारगेट जो है वो हमारी कंजम्पशन टारगेट से ऊपर है। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? कहा जी मेहरबानी करके इजाज़त दें इसको एक्सपोर्ट करें। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइसेस ज़्यादा थी, उसको एक्सपोर्ट करके उससे प्रॉफिट कमा लिया। अब यहाँ शॉर्टेज आ गई। अब जब यहाँ शॉर्टेज आ गई, ये दोबारा उनके पास गए और कहा कि जनाब अब चूँकि यहाँ पर नहीं है तो अब दरामद की इजाज़त दे दें। फिर इसमें प्रॉफिट कमा लिया। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ ये हुआ है कि आपने, जब आप, मैं कह रहा हूँ हमसे पहली हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस मैकेनिज़्म, जिसमें किसान को ये तबर्रा भेज रहे हैं, बुरा भला एक दूसरे को कह रहे हैं, वो मैंने मुकर्रर की निगरान हुकूमत ने, वो तो हमसे पहले की PDM हुकूमत ने मुकर्रर की। अब उन्होंने मुकर्रर कर दी 4000 रुपये। ठीक है जी, ठीक, इंटरनेशनल मार्केट की कीमत मिसाल के तौर पे 2000 रुपये। अब मेरी अर्ज सुन रहे हैं? ठीक, अब ये जो बफर ऑफ प्रॉफिट है ये किसने क्रिएट किया?
بھائی ہم سے پہلے یہ سپورٹ میکینزم پرائز جاتے ہوئے سندھ اور پنجاب کا جھگڑا تھا. سندھ کہہ رہا تھا 4,000 روپے کیونکہ یہ صوبائی حکومتیں اپنی اپنی پرائز سپورٹ پرائز میکینزم رکھتی ہیں. ٹھیک. ہمارے آنے سے پہلے سوئنگ سیزن شروع ہو رہا تھا, انہوں نے فارمر کو سپورٹ میکینزم پرائز دینی تھی, وہ جاتی ہوئی حکومت نے 4,000 روپے مقرر کر دیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمت کم ہے, انہوں نے مقرر کر دی کہ یہ آنے والے دنوں میں 4,000 کی ہوگی. تو یہ جو پروفٹ بفر کریٹ ہوا یہ کس نے کریٹ کیا؟ پہلی حکومت. اور کمیشن میں نے کھایا. ٹھیک. میں تو تنزن کہتا ہوں جب یہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہوں, میرا کوئی لفظ اٹھا لیتے ہیں, کوئی جملہ اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک. بفر کریٹ کیا اس حکومت نے جو جاتی ہوئی تھی, اور گائیڈ لائن یہ ہے جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں کہ آپ اپنے فوڈ آئٹمز کی اگر کوئی ڈومیسٹک گورنمنٹ پرائسنگ کرتی ہے تو وہ الائن کرے انٹرنیشنل مارکیٹ سے, تاکہ بہت زیادہ ہورڈنگ نہ ہو, اسمگلنگ نہ ہو, مارکیٹ میں ڈفرینشیل پرائسز نہ کریٹ. اچھا سر یہ بتا دیں کہ اگر آپ اس وقت وزیر اعظم ہوتے, کسان کی مزری ختم کرنے کے لیے کیا کرتے؟ اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ میں دیکھیں, پہلے تو جو اس کے ساتھ پرومس کیا گیا ہے کہ 4 ملین میٹرک ٹن ہم نے لینا ہے, وہ میں اس کا امپلیمنٹیشن پلان تیار کرتا. اچھا میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیوں انہوں نے انکار کیا. انہوں نے وجہ تو یہ بتائی کہ جو بہت امپورٹ ہو گئی, بہت امپورٹ ہو گئی. اب جب آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں, پتہ لگا کہ ہمارے ملک میں جو گیپ تھا نا, اس گیپ سے اضافی گندم کتنی آئی ہے؟ 4 لاکھ ٹن. ٹھیک ہے. 4 لاکھ ٹن کتنے دنوں کی خوراک ہے؟ 3.25 دن. تو پاکستان کے 25 کروڑ تو لوگ, پھر اتنا واویلا کیوں تو ہے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ادھر سے کسان ایجیٹیشن میں آ گیا تھا, اسی دلیل پہ جائیں کہ ہم نے کیوں نہیں خریدی. میں بتا رہا ہوں کہ ماؤنٹین تھا ڈیٹ کا. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو پنجاب کی 10 سال سے حکومتیں چل رہی ہیں, یا 15 سال سے 20 سال سے, یہ نظام اسی طرح ہے کہ یہ باردانہ دیتے ہیں اور خریدتے ہیں, اور جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کہانیاں میں سنانا نہیں چاہ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک. وہاں پر یہ پیسہ کہاں ہے؟ ریونیو جنریشن تو آپ کی نہیں ہے. NFC ایوارڈ کے تحت جو پیسہ آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ انفراسٹرکچر پہ بھی لگاتے ہیں, تمام چیزوں پہ لگاتے ہیں. اس قسم کی جتنی بھی آپ کی انٹرونشنز ہیں, یہ ہمارے عظیم بینکوں سے لون لیتے ہیں, جن کو ماں سوائے حکومتوں کو لون دینے کے کوئی کام نہیں آتا. اگر اس بات کو میں ایک جملے میں کہوں, allow me to say that, کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, وہ جو بہت زیادہ پروجیکٹ انہوں نے شروع کر دی ہے, وہ پروجیکٹ شروع کر ظاہر ان پہ ایکسپینڈیچر آ رہا ہے. ان پروجیکٹس کی وجہ سے وہ کسان سے گندم نہیں خرید پا رہی. از دیٹ کریکٹ؟ نہیں, دیکھیں میرے پاس ادھر ڈیٹا نہیں ہے. ڈیٹا ہوگا تو میں ضرور کہہ دوں گا. اوکے. میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے, لیکن میرا گمان ہے. میرا گمان یہ ہے کہ ظاہر بیوروکریسی نے ان کو اپنی انپٹ دی ہوگی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب اپنا ڈیٹ ریٹائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے لیے آپ کو پروکیورمنٹ سے نکلنا پڑے گا. اگر آپ اسی پروکیورمنٹ کے پروسیس میں انگیج ہوں گے تو آپ کا ڈیٹ ریٹائر نہیں ہوگا. یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. میری میری رائے میں اگر میں ان کو انپٹ دے رہا ہوتا یا تجویز دے رہا ہوتا, ڈیٹ ریٹائرمنٹ از اے فینٹاسٹک پلان فار گڈ گورننس, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ وہ نی جرک میں چلے جائیں گے, آپ اور امپلیکیشنز اپنے کریٹ کر دیں گے, جیسے ابھی فارمرز کی ایجیٹیشن ہے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ ایک تو فارمرز کی کیٹیگرائزیشن کر لیتے, جو چھوٹا فارمر لیٹ سے 4 ایکڑ والا, 6 ایکڑ والا, 12 ایکڑ والا, نظام وضع کرتے. جو باردانے کا نظام ہے یہ ایک انتہائی بدبودار نظام ہے. اگر کسی نے گالی دینی ہے نا, وہ اس نظام کو دے, مجھے نہ دے. میں نے اللہ کے فضل سے کوئی کرپشن نہیں کی ہے. کرپشن وہ کرتا ہے جو باردانہ 4,000 روپے کا دے کے کسان سے 2,000 روپے 2,500 روپے میں وصول کرتا ہے, اور وہ 1,500 روپے جس کو جاتے ہیں وہ پورے نظام کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں صرف کنکلوڈ کر دوں. اگر میں ان کو انپٹ دے رہا ہوتا, میں یہ ضرور ان کو عرض کرتا کہ اس کو فیز آؤٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اور ایون جو نیکسٹ ایئر کا یا اس کے بعد کا جو فارمر کا بیہیویئر, یہ اوور آل ایگریکلچرل ریفارم سے تعلق ہے اس کا, کہ آپ کا کتنی زمین آپ کی ویٹ گروئنگ میں لگے گی, کتنی کاٹن گروئنگ میں لگے گی, اس کے ساتھ جو ویلیو ایڈیشن انڈسٹری ہے. سو یو نیڈ اے ہولسم اپروچ.
R&D نہیں ہو رہی کہ اتنی زمین میں ہمسایہ ممالک میں جو ایلڈ ہے پر ایکٹر وہ زیادہ ہے، ہمارے کم ہے. آپ R&D نہیں کر رہے ہیں، آپ کو بس یہ خوشی ہو گئی کہ نگران حکومت مفتی صاحب نے بھی کہہ دیا چور نکل آئی، 300 ارب کی چور نکل آئی، 400 ارب روپے کی چور. یعنی سر یہ عرب آپ خود بڑھاتے جا رہے ہیں، ہم نے نہیں میں تو بڑھایا. نہیں، میں بھی ہم- آپ جیسے دوستوں سے سن رہا ہوتا ہوں.